کبھی کبھی انسان کو ایسے راستوں پر چلنا پڑتا ہے جو وہ خوشی سے اختیار نہیں کرتا بلکہ حالات اسے مجبور کر دیتے ہیں۔ میں بھی ناچنے کا کام کرتی تھی اور یہ کام میں نے ہرگز بھی اپنی خوشی سے نہیں کیا تھا۔ میں پیدا ہی ایک ناچنے والی کے گھر پر ہوئی تھی اور اسی لیے مجبوراً مجھے بھی ناچنے کا کام ہی کرنا پڑا تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں پڑھوں لکھوں اور کوئی عزت دار کام کر سکوں، لیکن یہ معاشرہ ہم جیسے لوگوں کو نہ ہی پڑھنے لکھنے دیتا ہے اور نہ ہی عزت سے روزی کمانے دیتا ہے۔ میری ماں نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ کروایا تو وہاں ہر کوئی مجھے دیکھ کر ایک ہی آواز لگاتا، ارے یہ تو ناچنے والے کی بیٹی ہے، اس کا یہاں کیا کام، اسے تو کسی شادی پر ناچنے کے لیے بھیج دو نا۔ یہاں تک کہ میرے استاد بھی مجھے نہ بخشتے اور مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ مجھے سب سے پیچھے بٹھایا جاتا، میں کچھ سوال کرتی تو ڈانٹ کر چپ کروا دیا جاتا۔ مجھے کسی کام میں مدد چاہیے ہوتی تو استاد میری مدد نہ کرتے اور دوسرے بچے تو میرے قریب بھی نہ آتے، جیسے مجھے کوئی موذی بیماری ہو جو انہیں لگ جائے گی۔ جبکہ میرا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ میری ماں ناچ گانے کا کام کرتی تھی۔ البتہ اسکول میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تو مجھے ضرور حصہ دلوایا جاتا۔ میرا رقص ہمیشہ سے ہی اچھا تھا۔ میں تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھی جب بھی میری ماں رقص کیا کرتی تھی، اسی لیے یہ میرے خون میں بسا ہوا کام تھا۔ میں اسکول کے ہر فنکشن میں خوب رقص کرتی۔ ایک دن اسکول کے فنکشن میں میری ماں آ گئی تو اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے مجھے وہیں سے مار کر اسٹیج سے نیچے اتارا اور کہنے لگی، اسی کام سے تو تجھے بچانے کے لیے اسکول بھیجا تھا، یہاں آ کر بھی اگر تجھے یہی کرنا ہے تو پھر اسکول کیوں آتی ہے؟ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ مجھے تو ماسٹر جی نے یہ رقص کرنے کو کہا تھا۔ اماں نے ماسٹر جی کو برا بھلا کہا تو وہ الٹا میری ماں پر برہم ہو گئے اور کہنے لگے، جو کام تیری بیٹی کو آتا ہے ہم وہی کروائیں گے نا، اور پھر اب اسکول میں فنکشن ہے تو کوئی تو رقص کرے گا نا، پھر تیری بیٹی کیوں نہیں؟ اب عزت دار گھرانے کے بچوں کو تو ہم رقص کرنے کا نہیں کہہ سکتے نا۔ یہ سن کر اماں کا دل بہت دکھی ہوا اور اماں نے مجھے اسکول سے بھی اٹھا لیا اور پھر میں اپنے گھر میں ہی رہنے لگی۔ لیکن میرے اندر رقص کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، کیونکہ مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام یہ دنیا مجھے نہیں کرنے دے گی۔ میں کہیں بھی جاؤں گی میری پہچان اسی نام سے ہوگی کہ میں رقص کرنے والے کی بیٹی ہوں۔ ناچنا میرا پیشہ ہے۔ میں اماں سے چھپ چھپ کر ناچنے لگی تھی کیونکہ اماں کو اگر پتہ چلتا تو وہ میری ہڈیاں توڑ کر رکھ دیتی۔ اماں نہ ہی مجھے اپنے ساتھ کسی محفل میں لے جاتی تھی اور نہ ہی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے دیتی تھی۔ اماں نے مجھے ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ دنیا میں مجھے اماں کے حوالے سے نہ پہچانے اور مجھے بھی یہی کام نہ کرنا پڑے۔ لیکن قسمت نے مجھے اسی کام میں ماہر بنایا تھا اور اسی کام کے در پر لائی تھی۔ ایک دن اماں کو بہت تیز بخار ہوا اور 3 دن کے اندر اماں چل بسی۔ پتہ چلا کہ اماں کو ڈینگی بخار ہوا تھا اور اسی وجہ سے اماں جان کی بازی ہار گئی تھی۔ میری عمر صرف 17 سال کی تھی۔ اماں کی موت پر میں نے بڑی مشکل سے اور محلے داروں کو جمع کیا تھا، کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ ناچنے والی کی میت کون اٹھائے گا، اس کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ لیکن جب میں نے خوب رونا دھونا ڈالا اور ہنگامہ مچایا کہ میری ماں مسلمان تھی اور اس کا جنازہ پڑھانا محلے والوں کی ذمہ داری ہے، تو کچھ شریف لوگ آگے آئے اور اماں کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اماں کی تدفین ہو گئی، لیکن میں زندہ درگور ہو گئی۔ نہ ہی کھانے کے لیے پیسے بچے اور نہ ہی گھر کا کرایہ دینے کے لیے۔ اماں نے ساری زندگی بہت پیسہ کمایا تھا، لیکن ہم نے اپنا گھر نہیں خریدا تھا، کیونکہ ہمارے روز گھر بدلتے تھے۔ محلے والے ہمیں کسی ایک گھر میں رہنے ہی کہاں دیتے تھے۔ جسے بھی میری ماں کا کام پتہ چلتا وہ پتھر مار کر ہمیں محلے سے نکال دیتا، اسی لیے ہم کرائے کے گھر بدلتے رہتے تھے۔ اب اماں چلے گئیں تو احساس ہوا کہ اپنا گھر ہونا بھی نعمت ہوتی ہے۔ مالک مکان آ کر سر پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کچھ وقت کی مہلت مانگی اور پھر اتفاق سے اگلے ہی رات گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو ایک آدمی دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ایک بڑی بڑی مونچھیں تھیں، وہ بڑی سیارنگ کی گاڑی پر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کا پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ تارا کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار آئے اور پھر وہ کہنے لگا، اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی شادی پر رقص کرے گی۔ میں نے تو اپنے دوست یاروں کو بھی بتا دیا ہے کہ تارا آ کر ناچے گی، اس کا رقص بڑا ہی مشہور ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ میں دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے اچانک ہی دروازہ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تو کون ہے؟ تو بھی تو تارا کے جیسے ہی دکھتی ہے، اگر تو آ کر ناچ لے گی تو میں پیسے تجھے دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے سکتے میں آ گئی۔ میں آج تک نہ ہی کسی محفل میں گئی تھی اور نہ ہی کبھی کسی محفل میں ناچ گانا کیا تھا، لیکن اب مجھے پیسے کی ضرورت بھی تو تھی
اور میرے سر پر میری ماں بھی نہیں رہی تھی۔ اگر میں میری ماں کے نام سے ہی کام شروع کرتی تو جلد ہی میرا بھی نام بن جاتا اور زندگی آسان ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے حامی بھر لی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ کوئی بڑا زمیندار تھا، وہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے درمیان بے باکی سے ناچنا شروع کر دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن یہ ناچ مجھے میری نئی زندگی دلوانے والا تھا۔ یہی سوچ کر میں ناچتی رہی اور پھر صبح کا سورج طلوع ہونے کے وقت مجھے نوٹوں سے بھر کر میرے گھر چھوڑ دیا گیا۔ میں ایک ہی رات میں اتنا پیسہ کما کر لائی تھی جتنا کوئی شریف انسان پورے مہینے میں محنت کر کر بھی نہیں کما سکتا تھا، اور اسی لیے میں اپنے کام میں پکی ہو گئی اور میں نے عہد کر لیا کہ اب میں یہی کام کروں گی۔ بہو اپنے ماں کے جیسی تھی، اسی لیے مجھے اپنی ماں کی جگہ لینے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنی ماں کا ناچ دیکھا تھا، اسی لیے میرے پاؤں بھی اسی کی طرح تھے۔ میں جس محفل میں جاتی ہوں اس کی جان بن جاتی، لیکن یہ کام مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ مرد بہانے سے میرے قریب ہوتے۔ میں ناچنے لگتی تو وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتے، اپنے کیمروں میں میرا رقص قید کرتے، اور کبھی کبھی تو زبردستی میرے ساتھ تصاویر کھنچوانے کے بہانے میرے اتنے قریب آ جاتے کہ میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو جاتا، لیکن میں انکار نہ کر پاتی کیونکہ مجھے اس کام کے بھی پیسے ملتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں بھی اپنی اماں کے جیسے ہی ہوتی جا رہی تھی۔ سارا دن سوئی پڑی رہتی اور ساری رات محفل میں خوب رونق لگاتی۔ میرے پاس بہت پیسہ آ گیا تھا، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو وہ سکون تھا۔ میری زندگی میں بالکل بھی سکون نہیں رہا تھا، ہر وقت میرا ضمیر بے چین رہتا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ماں مجھے اس کام سے کیوں دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بھی اس طرح بے چین اور تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید میری ماں بھی یہ کام خوشی سے نہیں کرتی ہوگی۔ خیر، اب اس کام کے سوا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے بڑی مجبوری میں ہی صحیح لیکن میں یہ کام کر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن کمشنر کے بیٹے کی شادی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے مردوں کی محفل رکھی گئی تھی اور اس محفل میں مجھے خصوصی طور پر بلایا گیا تھا۔ میں تیار ہو کر انتظار کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی گاڑی آئے گی، کیونکہ مجھے جو بھی محفل میں بلاتا وہ گھر سے لیتا اور پھر گھر پر ہی چھوڑ کر جاتا۔ اور پھر دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے تالا لے کر نکل پڑی۔ دیکھا تو ایک پولیس والا مجھے لینے کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر نظر چرا گیا۔ شاید وہ میری خوبصورتی سے نظر چرا رہا تھا یا پھر میرے پیشے کی وجہ سے اسے مجھ سے حقارت محسوس ہو رہی تھی، میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چل پڑی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم پولیس آفیسر تھا۔ میری نظر بار بار اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ اگر ایسا عزت دار اور پولیس والا کسی عورت کی زندگی میں شامل ہو جائے تو وہ کس قدر خوش قسمت ہوگی۔ یہی بات میرے دل و دماغ میں چلنے لگی تھی۔ ایک پولیس والے شوہر کے ساتھ تو عورت سے بڑی ہی محفوظ ہوتی ہوگی، میں تو بالکل ہی غیر محفوظ تھی۔ ہر تقریب میں نہ جانے کتنے ہی مرد میرے ساتھ ایسا کچھ کر جاتے جسے بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی تھی۔ میں محفل میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر ایک شور سمجھ گیا۔ ہر طرف سے سیٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، خوب زور و شور سے گانے چلائے گئے اور پھر میرے رقص سے وہاں موجود ایک شخص لطف اندوز ہوتا رہا۔ لیکن اگر کوئی شخص خاموش تھا تو وہ پولیس آفیسر تھا جو کافی دور کھڑا ایک نظر بھی مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی نہ ہی کوئی جوش۔ وہ بالکل خاموش تھا اور جس طرح وہ مجھے دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اسے یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا ہے۔ ناچتے بھی میں نے کئی دفعہ اس کی طرف دیکھا تھا اور دل میں اس کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ واقعی وہ بہت شریف اور نیک تھا۔ شاید وہ اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یہاں موجود تھا، کیونکہ یہ کمشنر کے بیٹے کی شادی تھی، لیکن وہ اس سب کا حصہ نہیں تھا۔ ایسے ہی صبح ہو گئی اور پھر جب وہ مجھے چھوڑنے کے لیے میرے گھر تک لایا تو مجھے اتارتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اس کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ اس کے سوا مجھے نہ ہی کوئی کام آتا ہے اور نہ ہی دنیا کوئی کام کرنے دیتی ہے۔ میں گھر میں داخل ہو گئی تھی اور وہ واپس چلا گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اس کی پرچھائی بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب پتہ نہیں میں کبھی اسے دیکھ سکوں گی یا نہیں۔ اور پھر اگلے ہی شام میرے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ پھولوں کے گلدستے کے ساتھ ایک قیمتی تحفہ تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کس نے بھیجا ہے، اور جب کھول کر دیکھا تو اس میں کارڈ تھا کہ آپ پر یہ چیزیں زیب دیتی ہیں لیکن محفل میں نہیں بلکہ تنہائی میں۔ خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ اس جملے نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ تحفہ کس نے بھیجا ہے۔ میرا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری بنجر زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ میں نے اس قیمتی تحفے کو اٹھایا، وہ پازیب تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے پیروں پر پہن لیا۔ کاش کہ یہ شخص میری زندگی کا حصہ بن جاتا
اور ہمیشہ کے لیے مجھے تحفظ فراہم کر دیتا۔ میں نے دل میں یہ دعا مانگی تھی اور شاید یہ قبولیت کا ہی کوئی لمحہ تھا، کیونکہ اس دن کے بعد اس طرح کے تحفے آنا شروع ہو گئے تھے اور پھر ایک دن وہ خود چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ملاقاتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں عزت کی زندگی گزاروں اور اس ناچ گانے سے نکل آؤں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے شادی کی بات کی اور وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے تحفظ ملنے والا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے خاموشی سے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اب اس کے گھر جانا چاہتی تھی اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے ہی دن مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے اپنا سارا گھر لاک کیا، کچھ ضروری سامان باندھا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ مجھے لے کر ایک بہت دور دراز علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہوئی تو کچھ حیران ہوئی، کیونکہ کافی عورتیں برقع پہن کر بیٹھی تھیں۔ گھر کے اندر برقع پہنی عورتوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر تو میرے پیچھے اندر ہی نہیں آیا تھا، وہ گاڑی لاک کرنے کے لیے رکا تھا۔ وہ عورتیں مجھے زبردستی کمرے میں لے گئی اور پھر میری جان نکل گئی۔ میری چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ 2 گھنٹے میں نے اذیت میں گزارے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے تو اپنی خوشی سے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے ابرار سے شادی کی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے ان عورتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ عورتیں مجھ پر تشدد کر رہی تھی اور مجھ سے ایسے سوالات پوچھ رہی تھی جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ میں ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکی تو ان میں سے ایک برقع پوش عورت نے کسی کا فون ملایا اور کہنے لگی، ابرار یہ عورت اتنی سیدھی نہیں ہے، تم اسے معصوم کہہ رہے تھے، یہ زبان کھولنے کو بھی تیار نہیں ہے، ہم اس پر ہر طرح کا تشدد کر چکے ہیں، اب تم آ کر اس کی زبان خود کھلواؤ۔ اس عورت کے منہ سے ابرار کا نام سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں سوچنے لگی کہ یہ ابرار آخر مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اصل بات کو کچھ اور تھی۔ وہ عورتیں پچھلے 2 گھنٹے سے مجھ سے جس طرح کے سوال کر رہی تھیں، مجھے ان کا جواب نہیں معلوم تھا، اور اگر ابرار بھی مجھ سے یہی سچ جاننا چاہتا تھا تو میں اسے بھی کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ دیر گزری، کمرے کا دروازہ کھلا، ابرار اندر داخل ہوا اور اس نے ان 6 عورتوں کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ 6 کی 6 عورتیں باہر نکل گئیں۔ ابرار میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا، اگر تم ان عورتوں کو شرافت سے ہر بات بتا دیتی تو تمہیں اتنا تشدد برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی مکار نکلو گی کہ ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دو گی۔ میں نے روتے ہوئے ابرار سے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، شادی کے نام پر تم نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے سچ میں علم نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ کون سا راز ہے جو یہ مجھ سے اگلوانا چاہتی ہیں۔ میں تو عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے تمہاری محبت پر اعتبار کر بیٹھی، لیکن تم سے اچھے تو وہ مرد ہیں جب مجھے پیسے دے کر ناچنے کے لیے تو بلاتے ہیں، کم از کم وہ میرا بھروسہ تو نہیں توڑتے نا۔ میری بات سن کر ابرار کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے زخموں سے رستے خون کو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے پونجا اور کہنے لگا، میں بھی سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ مجھے تمہارے پیچھے اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ میں تم سے وہ راز حاصل کر سکوں جو راز تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے ہمیں نہیں بتایا، لیکن تم بھی اپنی ماں کی طرح ہی بہت پکی ہو۔ میں نے ابرار سے کہا، مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ تم لوگ کس فائل کی بات کر رہی ہو، نہ ہی میں نے اپنی ماں کے پاس کبھی کوئی سرخ رنگ کی فائل دیکھی ہے، اور نہ ہی میں اور میری ماں پڑھے لکھے تھے کہ ہم کسی کے گھر سے کوئی فائل چراتے۔ پتہ نہیں کیوں تم لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہو، ہم ناچنے والی ضرور ہیں مگر چور نہیں ہیں۔ میری بات سن کر ابرار ہنسا اور کہنے لگا، تمہاری ماں اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا کہ تم کہہ رہی ہو، وہ بہت ہی شاطر تھی، بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں ناچنے کے لیے جاتی تھی اور ان کی کمزوریوں کو اپنی مٹھی میں دبا لیتی تھی۔ ایسے ہی ایک وقت میں اس نے منسٹر کے گھر سے بہت اہم فائل چرا لی تھی۔ شادی کے گھر میں کوئی اور اس پر نظر نہ رکھ سکا اور وہ اتنے قیمتی فائل چرا کر بھاگ نکلی۔ اس فائل میں بہت اہم اور خفیہ دستاویزات ہیں جو سرکاری ہیں، اگر وہ فائل نہ ملی تو بہت مصیبت ہوگی، اسی لیے ہم وہ فائل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن میں تمہیں لینے کے لیے تمہارے گھر آیا تھا اس دن مجھے پتا چلا کہ تم تارا کی بیٹی ہو، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر تم سے محبت کا ڈھونگ رچایا تاکہ باتوں باتوں میں تم سے فائل کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ میں نے بہت بار تم سے پوچھنا چاہا لیکن تم ہر دفعہ ہی بات کو ختم کر دیتی، اسی لیے میں نے تم سے نکاح کر لیا تاکہ میں تم سے راز اگلوا سکوں۔
لیکن اب اوپر سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہمیں فائل کے بارے میں فوراً جاننا ہے، جبھی میں نے تمہیں ان لیڈی پولیس آفیسرز کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر انہیں ہمارے نکاح کا نہ پتہ ہوتا تو یہ تم پر اس سے بھی زیادہ تشدد کرتی اور یہ راز اگلوا لیتی، لیکن اس نکاح کی وجہ سے انہوں نے مجھے بلوایا ہے۔ اب تم خود مجھے بتا دو کہ وہ سرخ فائل کہاں ہے تاکہ تمہاری جان بخشی ہو اور میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں۔ ابرار نے بہت محبت سے میرے گالوں پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے سچ میں کسی فائل کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، میں اسے کیا بتاتی؟ مجھے تو یہی نہیں پتا تھا کہ میری ماں ایسی بھی کوئی حرکت کرتی ہے۔ میں نے تو کبھی اسے کوئی قیمتی سامان گھر لاتے نہیں دیکھا تھا۔ ابرار کے ہر بار پوچھنے پر میں نے اسے یہی جواب دیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے میرے منہ پر ایک سناٹے دار تماچا دے مارا اور کہنے لگا، اگر تم نے یہ راز نہ بتایا تو مجھے طلاق دینا ہوگی تمہیں، اور پھر تم جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے اس فائل کا پتہ ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر چمک آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میری ماں نے وہ فائل چرائی ضرور تھی، لیکن وہ اس فائل کو گھر نہیں لائی تھی، بلکہ اس نے راستے میں ہی وہ فائل کسی کے حوالے کر دی تھی۔ وہ کون تھا اور میری ماں نے ایسا کیوں کیا تھا یہ میں بھی نہیں جانتی۔ میں نے پوری طرح جھوٹ کہہ کر اپنی جان بچائی تھی تاکہ میرا رشتہ بچ جائے۔ میں اس ناچ گانے والے ماحول میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ لوگوں کی غلیظ نظریں اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں ابرار کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ میرے منہ سے یہ سب کچھ سننے کے بعد ابرار نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گیا، اپنی ماں سے ملوایا اور میں واقعی ایک عزت کی زندگی گزارنے لگی۔ میرے سسرال والوں کو نہیں معلوم تھا کہ ابرار مجھے کہاں سے لایا ہے اور میں کیا کام کرتی تھی۔ میری اور ابرار کی شادی کو مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن میں اپنا گھر پوری طرح خالی کرنے کے لیے گئی، کیونکہ مالک مکان چاہتا تھا کہ میں گھر کی چابی اسے واپس کر دوں۔ وہ گھر کسی نئے کرایہ داروں کو دینا چاہتا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سارا گھر الٹا پڑا تھا۔ میں جانتی تھی یہ کام ابرار یا اس کے ساتھیوں کا ہی ہے، اسی لیے خاموشی سے اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ اپنی ماں کی یادوں کو ایک جگہ کرتے اچانک ہی مجھے اپنی ماں کی ایک بات یاد آ گئی۔ میری ماں نے مرتے وقت میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ زندگی میں نے بہت کچھ غلط کیا ہے، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، اور اسی لیے میں نے ایک بہت قیمتی چیز حاصل کی ہے جس کی وجہ سے میرے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اس وقت اماں کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج ماں کا سامان سمیٹتے ہوئے اچانک ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ اماں کہیں اس فائل کے بارے میں تو بات نہیں کر رہی تھی۔ اس فائل میں ایسا کیا تھا کہ اماں کے سارے گناہ دھل جاتے؟ کیونکہ ایک فائل کو حاصل کرنے کے لیے منسٹر صاحب نے پوری پولیس فورس کو میرے پیچھے لگایا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نے اماں کا ضروری سامان باندھ لیا اور باقی سب کچھ اسی وقت کباڑ والے کو بلا کر فروخت کر دیا۔ گھر پوری طرح خالی ہو گیا تھا۔ میری اماں مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تمہیں کبھی بھی میری یاد آئے تو اپنے ابا کی تصویر کو سینے سے لگا لینا۔ میں نے دیوار پر لگی ابا کی تصویر پر نظر ڈالی جو سالوں سے ایک ہی جگہ ٹکی تھی۔ میں نے کبھی ابا کی تصویر کو سینے سے نہیں لگایا تھا، کیونکہ مجھے اپنے ابا سے بالکل محبت نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن آج اماں کی بہت یاد ستا رہی تھی، اسی لیے میں نے وہ تصویر اتار کر اپنے سینے سے لگائی۔ لیکن اسی وقت میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس تصویر کے پچھلے حصے میں کچھ کاغذات لگے ہوئے تھے۔ فائل تو نہیں تھی لیکن کچھ صفحات تھے۔ میں نے جلدی سے وہ سارے صفحات اپنے پاس چھپا لیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ مل کر یہی ڈھونڈ رہے تھے۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، مجھے جاننا تھا کہ ان صفحوں پر کیا لکھا ہے، اسی لیے میں خاموشی سے اپنے گھر سے نکلی، تالا لگایا اور اپنی ایک پرانی دوست کے پاس پہنچ گئی جو بہت پہلے میرے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے مل لیا کرتی تھی، لیکن اپنے گھر والوں کے خوف سے اس نے مجھے سے باقاعدہ کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ اکیلی ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اسے میری شادی کی خبر مل چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے وہ کاغذ دکھائے اور کہا کہ مجھے پڑھ کر بتاؤ اس پر کیا لکھا ہے۔ میرے کہنے پر اس نے تفصیل سے وہ کاغذ پڑھنے شروع کیے اور میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ منسٹر کے سارے کالے کارناموں کی گٹھری تھی۔ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر منسٹر لڑکیوں کا کاروبار کر رہا تھا۔ اس بات کی خبر میری ماں کو ہو گئی تھی۔ میری ماں نے وہ فائل چرا لی جس پر ساری تفصیلات تھی کہ انہیں کب کہاں سے اغوا کر کے کہاں پہنچایا گیا تھا۔ میری ماں اپنے ناچنے کے کام کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن بہت مجبوری میں وہ یہ کام کر رہی تھی، اور جب اسے یہ لگا کہ وہ کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے تو اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اسے یہ راستہ نظر آیا۔ اس نے یہ فائل چرا لی تاکہ پولیس کے حوالے کر سکے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اور اب میں جان گئی تھی کہ اگر یہ فائل پولیس والوں کو مل بھی گئی تو بھی کوئی منسٹر کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں قانون سچ میں ہی اندھا تھا۔ مجرمان کو سزا نہیں ملتی تھی اور بے گناہ کا جیل سے نکلنا مشکل تھا۔
میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی دوست کی مدد سے ان تمام کاغذات کی ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، اور پھر وہ فائل لے کر میں اپنے شوہر ابرار کے پاس آ گئی۔ ابرار مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے وہ فائل ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور ان سے کہا کہ آپ جس چیز کا پتہ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ یہ ہے، اب اگر آپ سچ میں ہی ایماندار ہیں تو منسٹر کے خلاف رپورٹ درج کروائیں۔ وہ سب پڑھ کر ابرار بھی شاکڈ رہ گئے تھے۔ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ بہت اہم کاغذات ہیں اور اسے کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن جب میں نے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے سارے کاغذات خود چیک کیے اور منسٹر صاحب کے خلاف رپورٹ بھی درج کر لی۔ اب آگے اس معاملے میں کیا ہوگا کیا نہیں یہ ہم دونوں نہیں جانتے۔ ابرار پر اوپر سے بہت پریشر ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے، لیکن وہ ایمانداری سے اب تک اپنے فیصلے پر قائم ہے، لیکن انہیں کب تک اپنے پیروں پر کھڑا رہنے دیا جائے گا یہ میں بھی نہیں جانتی۔ ہمارے ملک میں ایمانداری سے نوکری کرنے کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح راستے پر چلنا بھی چاہے تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ شاید یہ اسی لیے ملک میں نہ ہی امن و امان رہا ہے اور نہ ہی انصاف۔